أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے یہ بات عرض کی تھی، اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ذات معصوم ہوا کرتی ہے، ان سے کوئی گناہ اور غلطی سرزد نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر انبیاء کی کچھ لغزشوں کا ذکر ہے نا، تو اس کا جواب یہ ہے وہ لغزشیں وہ ہیں جو خلاف ادب کے دائرے میں آتی ہیں، میرے اور آپ کے گناہوں کی طرح کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور انبیاء جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتے، اللہ کی حفاظت میں ہوتے۔ یہ چند موٹی موٹی باتیں تھیں جو گزشتہ سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی، اور ان باتوں کو میں نے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام سے متعلق بات کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا دریائے فرات کے قریب میں ایک بڑا متمدن شہر آباد تھا جس کا نام نینوا تھا، جس کی آبادی تقریباً 1,20,000 افراد پر مشتمل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو، جن کا تعلق فلسطین سے تھا، اس شہر کے لوگوں کی ہدایت کے لیے انہیں مبعوث فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بستی میں اللہ کے حکم سے گئے، اور اللہ نے آپ کو جو ذمہ داری دی تھی وہ ذمہ داری وہاں کے لوگوں کے درمیان خوبصورتی کے ساتھ ادا کی، اور ذمہ داری یہی تھی کہ وہاں کے سب لوگ شرک و کفر بت پرستی میں مبتلا تھے، اور اللہ نے یونس علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ان کو تمام خداؤں سے ہٹا کر ایک اللہ پر ایمان لانا، اس پر یقین کرنا، اسی کی عبادت و بندگی کرنا، اس کی تلقین فرمائی تھی، اور اسی کی انہوں نے تعلیم و تبلیغ کی۔ لیکن یونس علیہ السلام کی قوم بھی اور قوموں کی طرح بڑی ہٹ دھرم اور ضدی تھی۔ اس نے یونس علیہ السلام کی بات کو قبول نہیں کیا اور ان کی باتوں پر توجہ نہیں دی، تو آخر میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم میری بات نہیں مانتے، ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی میری دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو پھر تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یونس علیہ السلام یہ بتا کر اپنی قوم کو بستی سے نکل گئے۔ یہی وہ لغزش تھی جو یونس علیہ السلام سے ہوئی۔ اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے، ان کی کوئی بات، ان کی کوئی حرکت
ان کی کوئی مومنٹ خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی۔ یونس علیہ السلام کو بستی سے کب نکلنا ہے یہ اللہ کا حکم آنا تھا۔ یونس علیہ السلام خدا کا حکم آئے بغیر خود بستی سے نکل گئے۔ اب یونس علیہ السلام بستی سے نکلے تو ایک اور شہر جانا چاہتے تھے، اور جس شہر کو جانا چاہتے تھے اس شہر کو جانے کے لیے درمیان میں سمندر تھا، کشتی کی ضرورت تھی۔ یونس علیہ السلام آئے تو وہاں پر لوگوں سے بھری ہوئی ایک کشتی نکلنے کے لیے ٹھہری ہوئی تھی۔ حضرت یونس بستی سے آئے اور آ کر اس کشتی میں بیٹھ گئے۔ کشتی کا جو مالک تھا وہ یونس علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو بڑی عزت و تکریم سے اپنی کشتی میں بٹھایا اور ان سے کرایہ نہیں لیا۔ کشتی چل پڑی۔ کچھ دور تک تو کشتی پانی کی روانی پر چلتی رہی، لیکن تھوڑی دور جانے کے بعد اچانک سمندر کے پانی میں ایک بھونچال سا آیا، اور جس کے نتیجے میں کشتی پانی کی لہر پر ڈولنے لگی۔ کشتی کا جو مالک تھا اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، لوگوں، لگتا ایسے ہے کہ ہماری کشتی میں وزن زیادہ ہو گیا ہے ایک آدمی کا، اور جب تک کسی ایک آدمی کی قربانی نہیں دی جائے گی اس وقت تک سب لوگوں کو بچایا نہیں جا سکتا۔ اب ایک آدمی کون ہے جو اپنے آپ کو منہ میں ڈالے؟ اس کے لیے تو کوئی تیار نہ ہوا۔ تو پھر کشتی کے مالک نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کشتی میں اس وقت جتنے لوگ ہیں سب کے ناموں کی قرعہ اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلے گا اس کو سمندر میں ڈالیں۔ سب کشتی والوں نے نہ چاہتے ہوئے اس پر رضامندی ظاہر کی، اور سب کا نام لکھ کر اور چٹیاں ایک مرتبان میں رکھی گئی، اور پھر ان کو اچھا ہلا کر ایک نام نکالا گیا، ایک چٹھی اٹھائی گئی۔ اتفاقی بات کہ اس چٹھی میں جو نام نکلا وہ حضرت یونس علیہ السلام کا تھا۔ اب کشتی کا جو مالک تھا اس نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، یہ تو بڑے نیک آدمی ہیں، ایسے لوگوں کو تو ہونا چاہیے، ان کا نام نکل گیا۔ نہیں، پھر ایک مرتبہ کرتے۔ چنانچہ دوسری مرتبہ پھر قرعہ اندازی ہوئی، دوسری مرتبہ میں بھی نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ کشتی کے مالک نے پھر لوگوں سے کہا کہ لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑی ہو رہی ہے، ایک اور مرتبہ قرعہ اندازی کریں گے۔ تیسری مرتبہ جب وہ لوگ قرعہ اندازی کرنے کے لیے قرعہ کر رہے تھے، حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ جو ہی یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگائی، اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت یونس کا انتظار کرے۔ جو ہی حضرت یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی، اس مچھلی نے منہ کھول کر حضرت یونس علیہ السلام کو سیدھے اپنے اندر لے لیا۔ اللہ نے مچھلی سے کہا تھا، خبردار، یہ میرا نیک بندہ یونس ہے، میں اس کو تیری غذا بنانا نہیں چاہتا، البتہ اس کے تیرے پیٹ کو ان کے لیے چند دنوں کے رہنے کی جگہ بنانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ خدا کے حکم پر مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سالم نگل لی۔
اب وہ مچھلی سمندر کی تہوں میں چلی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، اب باہر تو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، تو حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، خدا کا حکم ہوئے بغیر میں نے بستی چھوڑ دی تھی، مجھے خدا کے حکم کے بغیر بستی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ وہ دعا دعاء المکروبین کہی جاتی ہے، اور اس دعا کو مصیبت زدگوں کی دعا کہا جاتا ہے۔ وہ دعا تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کتنی پریشانیوں میں تھے، ایک تو مچھلی کے پیٹ میں داخل ہو گئے تھے، اور مچھلی سمندر کی تہوں میں چلی گئی، بالکل نیچے۔ شام ہو چکی تھی، ایک تو رات کی تاریکی تھی، دوسرا پانی کا اندھیرا تھا، تیسرا مچھلی کے پیٹ میں کا اندھیرا تھا۔ یہ ایسے اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام گھر چکے تھے کہ ان اندھیروں کو چیر کر نکلنے اور باہر آنے کی بظاہر کوئی شکل و صورت امکان ہی نہیں تھا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کا یقین اور ایمان جو تھا اتنا مضبوط تھا اللہ پر، وہ سمجھ رہے تھے ظاہری طور پر راستے تو بند ہیں چاروں طرف، نا امیدی ہی نا امیدی ہے، مگر میں جس رب کو مانتا ہوں، جس رب کا میں پیغمبر اور رسول ہوں، اس رب کی قدرت بڑی زبردست ہے۔ میں جن اندھیروں میں گھرا ہوا ہوں، یہاں سے مجھے اگر کوئی ذات نجات دے سکتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی میں یہ قوت اور طاقت نہیں ہے مجھے ان اندھیروں سے نکال کر روشنی دے۔ اسی تصور میں ڈوب کر حضرت یونس علیہ السلام نے خدا کو پکارا، کہا لا الہ الا انت، اے اللہ اس کائنات میں کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی رب نہیں تیرے سوا۔ اے اللہ رب تو ہے، الہ تو ہے، مالک تو ہے، سبحانک، اے اللہ تیری ذات بالکل پاک اور بے عیب ہے، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں نے ظلم کیا کہ آپ کا حکم ہوئے بغیر میں بستی چھوڑ کر نکل گیا، اس طرح میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اے اللہ میں اپنی غلطی پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، آپ سے معافی چاہتا ہوں، اے اللہ آپ مجھے نجات عطا فرمائیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا، ان کا یہ یقین اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ رب العزت نے اس مچھلی کو جس نے یونس علیہ السلام کو صحیح سالم نگل کر اپنے پیٹ میں رکھ لیا تھا، اس کو حکم دیا فوراً کنارے پر جا اور میرے بندے یونس کو اپنے پیٹ سے نکال کر باہر ڈال۔ چنانچہ اس مچھلی نے اللہ کے حکم پر حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے سے پیٹ سے نکال کر باہر اگل دیا۔ اب مچھلی چونکہ ایک بڑی گرم چیز ہوتی ہے، ان کی جسم ان کی ہڈیوں کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن اس مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کے جسم کی جو کھال تھی چمڑی اوپر کی وہ بالکل گل چکی تھی۔ اب جیسے یہ ہمارا ہاتھ ہے، یہ جو اسکن ہے اوپر کی، اگر یہ اسکن تھوڑی سی اگر کچھ ہو جائے
تو اس کے بعد جو جسم کا گوشت ہوتا ہے اگر ہوا بھی لگتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ جیسے چھڑکا لگانے سے تکلیف ہوتی ہے، صرف ہوا لگنے سے اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کا پورا جسم ایسے ہی ہو چکا تھا اسکن کے بغیر۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت یونس کو پہلے تو ان تاریکیوں سے باہر نکالا، اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے فوراً وہاں پر ایک بیل اپنی قدرت سے اگوائی، حکم دیا اللہ نے، اور وہ جو بیل تھی وہ کدو کے درخت کی بیل تھی۔ اس بیل نے حضرت یونس علیہ السلام کو سایہ فراہم کیا، تاکہ جو سورج کی کرنیں ہیں، شعاعیں ہیں، وہ یونس علیہ السلام کے جسم تک پہنچ کر ان کے لیے تکلیف اور اذیت کا سبب نہ بنے۔ اس طرح اللہ نے بہت مختصر سے وقت میں ریکوری دی، اور پھر اللہ رب العزت نے ریکور ہونے کے بعد یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ یونس جاؤ اپنے شہر کی طرف، نینوا کے پاس۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم پر اٹھ کر شہر کو آئے، جس شہر میں اللہ نے ان کی نبوت رکھی تھی۔ اب اس بستی کا حال سنیے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے آخری وقت میں بستی والوں کو بتایا تھا کہ بستی والوں ایمان قبول کرو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ بستی والے یونس علیہ السلام کی اس بات کو ایک مذاق سمجھ رہے تھے، ان لوگوں نے سیریس نہیں لیا، لیکن یونس علیہ السلام نے جتنا ٹائم بتایا تھا وہ ٹائم ختم ہونے کے بعد اچانک آسمان پر عجیب و غریب قسم کے آثار ظاہر ہوئے۔ اس آثار کو اس بستی کے لوگوں نے دیکھا تو فوراً وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے جو ہم سب کو تہس نہس کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ فوراً بستی کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا لوگوں سے کہ دیکھو یونس کہاں ہے، تلاش کرو۔ اب یونس علیہ السلام تو خدا کے حکم ملے بغیر بستی چھوڑ کر نکل چکے تھے، وہ کہاں اور کیسے ملتے؟ لوگوں نے تلاش کیا، تلاش کر کے کہا کہ بھئی بستی میں تو یونس موجود نہیں ہے۔ تو پھر تمام کے تمام صاحب سمجھ لوگوں نے بستی کے تمام جوانوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں سب کو مخاطب کر کے کہا کہ لوگوں اب ہماری تباہی اور بربادی کا وقت آ رہا ہے، ہم سے بڑی غلطی ہوئی، ہم اب تک یونس علیہ السلام کی باتوں کو ہلکے میں لیتے رہے، اب یقین آیا یونس سچے تھے، ان کی دعوت بھی سچے تھے، وہ سچے رب کے پیغمبر اور رسول تھے۔ اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اے اللہ ہم تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں، اور تیرے نبی یونس وہ جو دعوت توحید کی دیا کرتے تھے اس دعوت کو ہم قبول کرتے ہیں، اے اللہ ان کی بات کو ماننے میں ہم سے نادانی ہوئی، غلطی ہوئی، ہم اپنے قصور کی معافی چاہتے ہیں۔ پوری کی پوری قوم حضرت اللہ سے معافی مانگنے کے لیے بستی سے نکل کر ایک کھلے میدان میں آ گئی، بلکہ انہوں نے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ کیا، جتنے لوگوں نے کپڑے پہنے تھے سب لوگوں نے اپنے اپنے کپڑوں کو الٹا کر کے پہنا۔ جو نارمل سیدھے کپڑے ہیں اس کے اندر کا جو ہے وہ الٹا ہے کپڑے کا، انہوں نے کپڑوں کو نکال کر الٹا کر کے پہنا، اور جتنے جانور تھے ان کے پاس بکریاں، اونٹ، گھوڑے، گدھے، جو کچھ بھی جانور تھے ان تمام جانوروں کو بھی اپنے ساتھ لے لیے۔ جتنے دودھ پیتے بچے تھے ماؤں کے پاس ان لوگوں نے ان بچوں کو ماؤں سے بالکل الگ کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ چھوٹے اور جو معصوم بچے ہوتے ہیں وہ کتنی دیر تک بھوک برداشت کر سکتے ہیں؟ جب ان کو ماؤں کا دودھ نہ ملا تو وہ سارے کے سارے بچے رونے لگے،
اور دوسری طرف جتنے جانوروں کو وہ لائے تھے وہ سب کے سب پکارنے لگے، اور پوری قوم الٹے کپڑے پہن کر سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگی۔ انہوں نے یہ پورا جو ماحول بنایا تھا وہ خدا کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ہم پر رحم فرما، ہم پر رحم نہیں کرتا، بچوں پر رحم فرما، اے اللہ ان پر نہیں تو پھر جانوروں پر رحم فرما، اے اللہ ان بچوں کی کیا غلطی ہے، ان جانوروں کی کیا غلطی ہے، اے اللہ ان کی وجہ سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اب ان کا جو استغفار اور توبہ تھی وہ چلتی رہی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں ہوئی جن پر خدا کا عذاب آیا ہو اور واپس پلٹ کر گیا ہو، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ یہ واحد قوم ہے تاریخ کے اندر جن پر خدا کا عذاب آیا تھا، پوری قوم کی سچی توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس آئے ہوئے عذاب کو واپس لے لیا۔ اچھا، یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ اللہ نے قرآن میں مختلف جگہ بیان کیا ہے۔ پارہ 17 میں اللہ نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد یونس علیہ السلام کی دعا بھی ذکر کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر اللہ نے اس دعا کے بعد ایک خاص بات کہی، دنیا کے تمام مسلمانوں کو مخاطب فرما کر اللہ نے کہا کہ سنو، یونس کو ہم نے جس طرح نجات دی اس دعا کی برکت سے جو کوئی مسلمان زندگی میں تکالیف اور مشکلات میں مبتلا ہو جائے، چاروں طرف سے نا امیدی میں گھر جائے، وہ آدمی یونس علیہ السلام کی اس دعا کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھے گا تو جس طرح ہم نے نا امیدیوں اور اندھیروں سے یونس کو باہر نکالا تھا، دنیا کے ہر مسلمان کو بھی ہم اسی طرح اندھیروں اور نا امیدیوں سے باہر نکالیں گے۔ اس لیے جس آدمی کو بھی، جس کسی کے جو بھی معاملات اور مسائل پریشان ہو، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اس دعا کا اہتمام کرے۔ اب ہمارے اپنے پاس لوگ اب اس دعا کو پڑھنا ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے بڑے عجیب تماشے کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، بھائی مصیبت تمہاری ہے، وہ کیوں پڑھے گا، یہ کیوں پڑھے گا، درد تمہارے کو ہے تو گولی بھی تمہارے کو کھانا ہے، اور تم جتنے درد کے ساتھ پڑھ سکتے ہو اس لیے کہ تمہاری تکلیف تمہیں معلوم ہے، وہ درد کے ساتھ میں پڑھ نہیں سکتا، وہ کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا۔ آپ پڑھیے، تھوڑا تھوڑا پڑھیے، اور ایک تعداد ہے 1.25 لاکھ، ایک مقبول تعداد ہے جو بزرگوں نے اس آیت مبارکہ پر کی ہے۔ آپ روزانہ 5000 7000 کی تعداد مقرر کر لیں، ایک وقت متعین کر کے اس کو پڑھیں، اور جب وہ تعداد مکمل ہوگی تو پھر دعا کا اہتمام کر لیں، یا روزانہ بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اب ترجمہ دیکھیے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً یونس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، اذ ابق الی الفلک المشحون، جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، فساہم فکان من المدحضین، پھر وہ قرعہ اندازی میں شریک ہوئے اور قرعے میں مغلوب ہوئے، یعنی قرعے میں انہی کا نام نکلا۔ فالتقمہ الحوت وہو ملیم، پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا جبکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ ملامت یہی تھی کہ اللہ کا حکم کے بغیر میں بستی سے کیوں نکلا۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اللہ فرما رہے ہیں چنانچہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے،
لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو وہ اس دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے جس دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ یعنی یونس علیہ السلام اگر تسبیح نہ کرتے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین والی تسبیح نہ کرتے، تو اللہ فرما رہے ہیں صبح قیامت تک یہ اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو اب آپ اندازہ لگاؤ وہ جو دعا ہے یونس علیہ السلام کی کتنی بہترین دعا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا اس دعا کو مصیبت زدگوں کی دعا کہا جاتا ہے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ۔ دیکھو اس دعا سے فائدہ اٹھانے کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے ایمان، دوسری شرط ہے یقین۔ جس قدر اللہ کی قدرت پر ایمان آپ رکھیں گے اور جس قدر یقین سے آپ پڑھیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا۔ تمام قرآنی حدیث کی دعاؤں سے فائدہ اٹھانے کا یہی طریقہ ہے، ایمان یقین، ایمان یقین۔ جس قدر ایمان ہوگا اور جس قدر یقین ہوگا اللہ اس چیز سے آپ کو اتنا فائدہ دیتے ہیں۔ اب آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں بھائی آپ کو بہت قرضہ ہے، آپ کماتے نہیں، آپ کی اولاد نکمی ہے یا موجود نہیں ہے، نہیں کماتی، اب آپ کو اتنے پیسے کہاں سے پھیرنا، یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو یقین رہنا میں جس اللہ کو مانتا ہوں وہ میرا رب پوری قوت اور طاقت کا مالک ہے، ہر قسم کے خزانے اس کے قبضے قدرت میں ہیں، وہ اسباب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور دنیا کے تمام لوگوں سے میں مایوس ہو چکا ہوں، قرضدار میری جان کھا رہے ہیں اور جتنے میرے چاہنے والے دوست احباب ہیں سب نے مجھ سے سلام تک بھی کرنا بند کر دیا، اس لیے کہ ان کو ڈر ہے کہ اگر میں ان کو سلام کر لوں گا تو کہیں وہ ہم سے قرض نہ طلب کر لے، اس لیے سب کے سب لوگ منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اے اللہ امید کی اگر کوئی کرن ہے میرے پاس تو وہ تیری ہے، اے اللہ اس مصیبت سے تو مجھے باہر نکال۔ اس یقین اور عزم کے ساتھ آپ جب کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ 1.25 لاکھ نہیں 1.25 کروڑ مرتبہ بھی پڑھیں لیکن آپ کے دل میں یقین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دلمل ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اصل چیز ہے ایمان، دوسری چیز ہے یقین۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ہم نے انہیں ایسی حالت میں ایک کھلے میدان میں لا کر ڈال دیا، وہ بیمار تھے۔ یعنی اللہ نے اس دعا کی برکت سے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو باہر اگل دے۔ جب وہ نکلے تو میں نے کہا کہ اسکن وغیرہ سب یہ تھی تو وہ بیمار تھے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ہم نے انہیں ایسی حالت میں ایک کھلے میدان میں لا کر ڈال دیا، وہ بیمار تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ان کے اوپر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جتنی سبزیاں ہیں ان میں سب سے بہترین سبزی کدو ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شوق سے اس سبزی کو کھایا کرتے تھے۔ آپ بھی حضور کی محبت میں اس سبزی کا خوب استعمال کریں۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ، اس سبزی کے مفید ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے انہیں 1 لاکھ بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، پھر وہ ایمان لے آئے تھے اس لیے ہم نے انہیں ایک زمانے تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے
ابھی اس جگہ کدو کا ذکر کیا، قرآن میں ایک اور جگہ اللہ نے شہد کا ذکر کیا، ایک اور جگہ اللہ نے انجیر کا ذکر کیا۔ یہ سب کے سب چیزیں جن کا ذکر اللہ نے کیا، یہ بڑی نفع بخش چیزیں، ان کو استعمال کرنا ہے، لیکن استعمال حد میں رہ کر کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا اور آپ اس کو بے اندازہ اور بے حد استعمال کریں گے تو ضرور نقصان ہوگا۔ بس اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں شہد کا ذکر کر کے کہا فیہ شفاء للناس، اللہ نے اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ ایک صاحب نے خوب شہد کھا لیا، طبیعت خراب ہو گئی، ایک بڑے عالم دین کی خدمت میں آئے، آ کر انہوں نے کہا کہ حضرت قرآن میں تو اللہ نے شہد سے متعلق کہا فیہ شفاء للناس، کہ اس میں انسانوں کے لیے نفع کی چیز ہے، فائدہ ہے، لیکن میں نے اس کو استعمال کیا تو بیمار ہو گیا۔ یہ سوال کا مطلب یہ تھا کہ قرآن میں جو ہے غلط ہو گیا نا، یہ تھا سوال۔ علماء جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ علم کی برکت سے ایسی ایسی باتیں ان کو سمجھاتے ہیں کہ عام وقت میں وہ چیزیں ذہن میں نہیں آتی۔ اللہ نے ان کے ذہن میں بات ڈالی، انہوں نے کہا خدا نے شہد سے متعلق قرآن میں جو کہا فیہ شفاء للناس کہا، فیہ شفاء للبھینس نہیں کہا۔ ارے بھئی اللہ نے کہا کہ اس میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے، خدا نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ اس میں بھینس کے لیے فائدہ ہے۔ تو بھینس کی طرح 1.25 کلو 1.5 کلو اگر کھا لے گا تو خدا نے اس کے بارے میں تھوڑی کہا ہے۔ خدا نے ان لوگوں کے لیے فائدہ بتایا ہے جو 2-3 چمچے کھاتے ہیں، ان کے لیے۔ تو اس لیے جو چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں ان کو استعمال کرنا ہے، مگر اعتدال کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔